فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سار اللہ وابن سارہ. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، حجت امام بارگاہ لندن کی یہ 7th مجلس ہے. 6th مجلس امام کے لیے ہے. جو پہلی تھی وہ جمعرات والی تھی کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف. اب ماشاءاللہ 5 دن سے ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا کہ ہم اپنے امام کے لیے پریپیئر ہوں. اینڈ ہاؤ ٹو پریپیئر؟ وی ہیو ٹو لیو دیز تھنگس. یہ چیزوں کو اگر ہم چھوڑیں گے دین اونلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کہ میں امام کے آرمی کو جوائن کر سکتا. اگر میں یہ چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہر شیعہ، آپ کسی شہر کا، کسی کنٹری کا، کسی ملک کا کوئی زبان بولنے والا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ تم امام کو جوائن کرو گے، ہل سے کہ یس آف کورس. ہر آدمی بولے گا بے شک میں جوائن کروں گا. لیکن پریپریشن نہیں کر رہے، تیار نہیں ہو رہے. اگر آپ سائنس آف ری اپیئرنس آف امام دیکھیں تو اس میں جو سائنس بتائی گئی وہ آج کی سائنس نہیں ہے. آج کوئی مجتہد نے نہیں لکھی. جتنی سائنس بتائے گئے وہ پورے سائنس اماموں سے ہے. ہمارے پاس 6 امام سے ہے، 5ویں امام سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، مولا سے ہے، 11ویں امام سے ہے، 8ویں امام سے ہے. پورے سائنس معصومین نے بتایا. کسی معصوم کے علاوہ کسی مجتہد یا مرجع یا کوئی خاکی انسان نے نہیں بتایا کہ امام آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا کہ پریپریشن آف امام کے لیے ہم کتنا امام کو یاد کرتے، کتنا ہم امام کو ریممبر کرتے، کتنا ہم امام سے اپنی دعاؤں کو پیش کرتے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے معصوم سے نہیں مانگو. آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں کلیئر کر دوں یہ بات کہ آئی ڈونٹ مین کہ آپ امام علی سے مت مانگو، مولا حسین سے مت مانگو، بی بی سے مت مانگو، اللہ کے رسول سے مت مانگو. ہر معصوم سے مانگو، ہر معصوم سے. معصوم تو بہت بڑی بات ہے. فضہ اور خنبر سے مانگو ملے گا. معصوم تو بہت بڑی بات ہے. جناب فضہ کے سے مانگو، جناب خنبر سے مانگو، ہر چیز ملے گی. لیکن پلیز غور سے سنیں، اس لیے کہ اب امپورٹنٹ پورے مجلسیں ہو رہے، کنکلوژن کی طرف میں جا رہا. تو ہم کتنا امام سے اپنے رشتے کو، اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے، کتنا ہم سوچتے کہ یار میرا امام سے ایک رشتہ بن جائے، امام سے میں رشتہ بناؤں، ریلیشن شپ کو بلڈ کروں. ہم کتنا سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہ 5% 10% سوچتے ہوں گے. عورت ہو مرد، 10 دن آگے حجت میں 40 کا عشاء، 10 دن محرم کا عشاء سن لیے. اس کے بعد پلان کیا ہے؟ اب 8 ربیع الاول کے بعد کیا پلان ہے ہمارا؟
یہ محرم میں ہم نے کیا کیا امام کے لیے, واٹ وی ہیو ڈن فار, میں جنرل بات کر رہا, واٹ وی ہیو ڈن. ہر شیعہ کو سوچنا چاہیے کہ پریپریشن کے لیے محرم از دا بیسٹ منتھ. 2 مہینے 8 دن, محرم از 2 مہینے 8 دن کی بات کر رہا. اس سے اچھا کوئی دن نہیں ہے, اس سے اچھے کوئی ڈیز نہیں ہے. یہ نورانی دن ہے کہ اس میں ہم مولا سے ملاقات ہوتی. آپ کیا سمجھ رہے, آپ حجت کو امام بارگاہ آ رہے ایوری ڈے. یو تھنک کہ زمانے کے امام کو نہیں معلوم ہے, امام آپ کو نہیں دیکھ رہا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا بلیو ہے کہ مجلسوں میں حسین, مادر حسین آتی ہے. یہ ہمارا بلیو ہے. اب بی بی کا وعدہ ہے, 1000 واقعات ہے کہ بی بی آ کے کیسے مجلس میں آتی ہے. تو اگر بی بی شہزادی آتی ہے, ان کی گرینڈ مدر آتی ہے, تو امام بھی آتا ہے. کوئی امام لٹرل آنا نہیں آنا والا الگ قصہ ہے. امام کی خالی ایک نگاہ پڑ جائے کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے, امام نوز. اس لیے کہ کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ امام اگنورنٹ نہیں ہے ہم سے, ہم امام سے اگنورنٹ. امام سے ہم غافل ہیں, امام ہم سے غافل نہیں. امام نوز ایوری تھنگ, اس لیے کہ وہ زندہ امام ہے, وہ حجت خدا ہے, کائنات کا مالک ہے. امام علی کی ایک سینگ ہے نہج البلاغہ میں, غور سے سنو. امام علی کی ایک چھوٹی سی سینگ, ایک ورڈ کی. جب امام علی سے خلافت لی گئی اور امام علی کو خلافت لے لی گئی, تو امام علی نے مسجد میں ایک سرمن دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, اور آئی تھنک 3rd یا 4th یا 5th یا 2nd, اس میں ایک ورڈ ہے امام کا. کیا ورڈ ہے؟ امام نے کہا کہ پوروں کے لیے, پوروں کو ایڈریس کر کے امام علی کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں. اس امام کہتا ہے کہ میں کائنات کے لیے, یہ پورے عالمین کے لیے, یہ پورے گلیکسیز کے لیے میں خطب ہوں. ورڈ خطب استعمال کیا, عربک ورڈ ہے خطب. خطب ایک نیل کو بولتے ہیں, نیل. نیل گائے کا نیل, جو چکی سمجھتے ہیں آپ, پرانے زمانے میں گیہوں آٹا جو بنتا تھا, وہ جو چکی ہوتی تھی, تو اس چکی کے بیچ میں ایک نیل ہوتا, وہ نیل ہوتا ہے تو جبھی وہ چکی چلتی ہے. امام علی کہتے ہیں میں کائنات کے لیے نیل خطب ہوں. اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات پوری ختم ہو جائے. تو وہ اس وقت کا خطب تھا, امام زمانہ اس وقت کا خطب ہے. یہ امام زمانہ آج کا کوئی جوک نہیں ہے, ہم سیریس, کہ سیریسلی ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا. میں انشاءاللہ ہو سکتا آخری مجلسوں میں کچھ سائنس, آج بھی 1-2 سائنس بتاتا, آخری مجلسوں میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں. میں چاہتا تھا کہ میں ظہور امام بھی بتاؤں آپ کو, کہ ظہور امام جب انشاءاللہ ہوگا تو ہوگا کیا, ہاؤ امام ول کم. لیکن اگر مجھے ٹائم ملا, میں پرومس نہیں کرتا, بٹ اگر ٹائم ملا میں دوسرے واقعات کو چھوڑ کے میں ظہور شاید بتا دوں آپ کو کہ ظہور جب انشاءاللہ ہوگا, جس کے لیے ہم پریپریشن کر رہے, تو ظہور ہوگا تو شیعہ کتنے سپلٹ ہو جائیں گے. یہ لفظ سپلٹ آپ سوچو کتنا ڈینجرس ہے کہ سپلٹ ہو جائیں گی شیعت. شیعہ جو مثال دے رہا, برا نہیں ماننا, مثال دے رہا, ایگزامپل دے رہا, حجت میں 4000 آدمی آ رہا, ہزاروں آدمی سن رہا باہر یہ مجلسیں, تو سپلٹ ہو جائے گی شیعت 3 گروپس میں. امیجن کرو امام آ گیا, مکے میں امام موجود ہے, اور ہم امام کے پاس نہیں جا رہے, ہم لندن میں ہی ٹھہرے ہوئے. ایسی شیعت ہو جائے گی جو دنیا میں یہ سوچ کے زندگی گزار رہے, جو ہم یہ پلان کریں گے کہ یار میرا بزنس گرو ہوتا رہے, میرا زندگی چلتی رہے, میرا کاروبار ہوتا رہے, میرے بچے میری فیملی رہے, تو آئی ایم فائن. یہ فکر جب تک آپ نہیں نکالیں گے, می اینڈ مائی فیملی, پلیز یہ جملے غور سے سنو, می اینڈ مائی فیملی جو ہمارا ہے نا, یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے, یہ ویسٹ کا ہے. ہم ویسٹ میں بیٹھے ہوئے, می اینڈ مائی فیملی نکالو ذہن سے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی کو مت دیکھو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. فیملی کا مطلب فیملی کے ساتھ آپ کو اسلام کے بارے میں بھی سوچنا ہے, فیملی کے ساتھ آپ کو امام کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اپنی فیملی کو اتنا پریپیئر کرو, اس لیے کہ شیعت جو سپلٹ ہوگی, بیوی کے فورس سے سپلٹ ہوگی, بچوں کے لیے سپلٹ ہوگی. اور ویسٹ میں تو کتنا مشکل ہے کہ بچوں کو ریس کرنا ہر ماں کی, ہر باپ کی ذمہ داری ہے. زیادہ ذمہ داری, زیادہ ریسپانسبلٹی ماں کی ہے کہ ہاؤ ٹو ریز کڈس. اس لیے کہ بچوں کو جو تم ریس کر رہے, اس ریس میں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو یو ہیو ٹو ویٹ فار امام, وی آر آل ویٹنگ فار امام. آپ انصاف سے بولو دوستو, 15 شعبان آتی ہے, 15 شعبان وہ بڑا بگ نائٹ ہوتی ہے.
اور اس رات میں ہم کیا زیادہ زور دیتے؟ مردوں کی عید ہے. یہاں آپ دیتے نہیں معلوم. مردوں کو ہم کہاں سے یاد کریں گے؟ مردوں کی عید ہے. میں 2 سال سے یوگانڈا میں کمپالا میں 15 شعبان پڑھ رہا. لاسٹ ایئر اعمال کے بعد میں نے نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ و زیارت پڑھائی مولا حسین. 1-1.5 گھنٹے کے بہت خوبصورت اعمال ہوئے الحمدللہ. وہ یوٹیوب پہ ہیں، کمپالا والے جو یوگانڈین سے وہ پوچھ سکتے. اس کے بعد ہم پورے لوگ مل کے قبرستان گئے، گریو یارڈ. تو جب گریو یارڈ گئے رات میں 3 بجے تو پورا قبرستان لائٹ سے سجا ہوا تھا، بیوٹیفل نظر آ رہا تھا. بلبس لگے ہوئے، سرچ لائٹس لگی ہوئی، کسی کے لحد پہ گریو کے اوپر بڑی سرچ لائٹ، اتنا بیوٹیفل دکھ رہا تھا. وہاں پہ مجھے پڑھنا تھا 20-25 منٹ. وہاں پہ بھی ٹائمنگز ایسی ہے جیسا یہاں ہے، کوئی بدلا نہیں ہے. ماشاءاللہ اٹس ویری گڈ، آئی اپریشیٹ. کہ ابھی میرے کو آنے میں دیر ہو رہی تھی تو میں گھبرا رہا تھا. تو جو لوگ مجھے لینے آئے میں بولا، وہ بولے گھبراؤ مت. ارے میں بولا مجھے آپ سے ڈر نہیں ہے، اسٹین مور سے ڈر ہے. مجھے ٹائم پہ پہنچا دو بھائی. اگر میرے پاس پر ہوتے تو پر سے اڑ کے آ جاتا. اس لیے کہ ایک ڈر ہے نا دل میں. دیٹس ویری گڈ کہ ٹائمنگز کا ایک پروسیجر ہے. اپریشیٹ، ویری گڈ. ایسی اس کو مینٹین کریں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1 گھنٹہ پڑھاؤ، 50 منٹ پڑھاؤ، 1.5 گھنٹہ پڑھاؤ، جتنا بولیں گے پڑھوں گا. اب شاید مل جائے ٹائم آگے بڑھ کے. نہیں تو کمپالا میں جب گیا قبرستان میں رات میں 3 بجے تو پورا مجمع آیا. امام بارگاہ سے ہم لوگ سب مل کے آئے. بہت بڑا بگ کراؤڈ تھا ماشاءاللہ. تو ہر جگہ لائٹس لگی ہوئی ہے. تو جب 20 منٹس کی میں نے اسپیچ دی تو میں نے کہا کہ میں آج آیا یہاں پہ پہلی مرتبہ یہ قبرستان میں. مجھے بہت اچھا لگ رہا کہ ہر گریو کے اوپر لائٹ ہے سجائی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. ہم نے کہا میں نہ لائٹ کے خلاف ہوں نہ پھولوں کے خلاف ہوں. ضرور لگاؤ، بھر دو فلاور سے، نتھنگ. فلاور بیڈ بنا دو اس کو، کوئی بری بات نہیں. لائٹ لگا رہے بہت اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ تم ریممبر کر رہے اپنے مرحوم کو، تم یاد کر رہے اپنے مرحوم. لیکن آج کی رات کوئی ایسا کام کرو کہ یہ پوری لائٹ نیچے چلے جائے. خاموش ہو گئے. یہ فیکٹ ہے. دیز تھنگس وی ہیو ٹو ڈو. میں لائٹ کے خلاف بات نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. فلاور بیڈ بنا دو اپنے ماں کی، اپنے باپ کی گریو کو. لائٹس لگا دو، مطلب پورا سال 365 ڈیز لائٹ لگاؤ. لیکن اس کے ساتھ کوئی کام ایسا کرو اس رات میں کہ یہ پوری لائٹ نیچے چلے جائے. تم اوپر لائٹ لگاؤ گے، تمہارے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے. نیچے سے معلوم نہیں ہوتا، 6 فٹ ہی ہے خالی. لیکن اتنا ایٹ ٹائٹ کیا ہے تم نے کہ اوپر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ڈو سم تھنگ، جو میں فرسٹ ڈے سے بول رہا یوتھ کو کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اپنے سب سے پہلے اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو. بلیف میں ادھر ادھر مت جاؤ، عقیدے میں مضبوط رہو. یہ سمجھو کہ جو کچھ مل رہا وہ ولایت علی کی وجہ سے مل رہا. Whatever you are getting, just because امام علی کی محبت تمہارا، امام علی کی محبت امام زمانہ کی محبت ہے، الگ الگ نہیں ہے. کلنا محمد ہے. سب سے پہلے مولا علی کی ولایت کو پروٹیکٹ کرو. میں یوتھ کو میرا میسیج آج 7th مجلس میں کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرو. پلیز غور سے سنو ایک ایک جملہ. ہر چیز میں دنیا میں کمپرومائز کرو، لیکن ولایت علی میں نو کمپرومائز. You understand what I mean? No compromise in ولایت علی. ہر چیز قربان کر سکتے تم علی کی محبت میں. علی کی محبت یعنی 14 کی محبت ہے، ایک ہی بات ہے. تو یہ میں نے وہاں پہ کہا کہ بابا کچھ کام ایسا کرے. آج کی رات تم نے صدقہ دیا اپنے باپ کا. آج کی رات تم نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز تم سال بھر پڑھ سکتے، سال بھر پڑھ سکتے. بس آج پہلا گفٹ دے رہا مرحومین کے لیے. کل تھرسڈے کل اور 1-2 دوں گا، لیکن آج پہلا گفٹ. ریلیکس ہو کے مت بیٹھو. جیسا امام کے لیے ہم ریلیکس ہو گئے نا، ویسے اگر باپ مر کے 20 سال ہو گئے تو سب ریلیکس ہیں. سب ریلیکس ہیں. ہم 20 سال ہو گئے، یاد نہیں ہے. جب بھی ماں باپ کا نام آتا
اچھا ٹھیک ہے بہت اچھے تھے میرے ماں باپ، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ جو پرابلمس ہیں نا، ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں نا، دیس ڈے ٹو ڈے پرابلمس یو کین سالو یور سیلف. سارے پرابلم سالو ہوئیں گے. ایک 2 رکعت نماز پڑھو روز اپنے ماں باپ کے لیے. اگر مر گئے تمہارے ماں باپ، ہارڈلی 3 منٹ مانگ رہا، 4 منٹ مانگ رہا تم سے. میں ایک ہوم ورک دے رہا آج کی رات کا، 4 منٹ کا ہوم ورک، 4 منٹس. کیا ہوم ورک ہے یہ؟ کہ یہ تم کر لو نا، بلیو کرو تمہارے درجات بلند ہوئیں گے، تمہارے پرابلم سالو ہوئیں گے، تم کو اپنے ماں باپ کی دعا ملے گی. ماں مر کے 20 سال ہو گئے، باپ مر کے 20 سال ہو گئے، ماں باپ مومباسا میں، کمپالا میں ہے، دارالاسلام میں، بامبے میں، ڈزنٹ میٹر. یو آر ان لندن نا، 4 منٹ کا ہوم ورک کر لو. یہ نماز علامہ مجلسی چھٹے امام سے روایت کرتے، علامہ مجلسی اوپر روایت کرتے اور لکھتے کہ میرا مولا یہ کہتا کہ کوئی شخص اگر اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے یہ نماز پڑھے گا، مرحومین کے لیے نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز، سو سمپل. نیت کیا ہے؟ میں نے یہ نماز باہر بہت بتائی ہے دوسرے شہروں میں، کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت ہدیہ میت قربتاً للہ. انہیں میت کو، ڈیڈ باڈی کو تم گفٹ کر رہے. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت کی قربتاً للہ. پہلی رکعت میں 1 علم 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 علم 1 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. سو سمپل، شارٹیسٹ سورہ. نماز صرف 2 رکعت، لائک فجر پریئر. نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، تسبیح پڑھ کے ہاتھ اٹھا دو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ. کہیں بھی ہو دنیا میں تمہارے بابا، یورپ میں ہو، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کہیں ہو، ہاتھ اٹھا دو، اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. اس کا ثواب بتا دوں. خالی معصوم کہتا، عابد بالغمی نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بولتا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اسی وقت، یہ نہیں کہ آج آپ نے یہ لندن میں یہ نماز پڑھی، اللہ جو ہے کل ثواب بھیج رہا، پرسوں ثواب بھیج رہا. آج تو نماز پڑھی ہے، نماز اوپر جائے گی، اوپر سے ثواب ماں کی خبر پہ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کن فیکن کا معاملہ ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے. تم نے یہ نماز پڑھی 2 رکعت ہدیہ میت کی، معصوم کہتے، میں نہیں بول رہا، معصوم کہتے کہ اسی وقت 70,000 اینجلز رحمت کے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کی لحد میں رحمت کو لے کے جاتے، رحمت کو لے کے 70,000 جب نیچے پہنچتے لحد کھلتی. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری ماں کے اوپر عذاب ہے، تمہارے باپ کے اوپر کوئی تکلیف ہے، نیچے کوئی پریشانی ہے، وی ڈونٹ نو کہ نیچے کس حالت میں ہیں وہ لوگ، وی ڈونٹ نو. تو جیسے یہ تحفہ پہنچا، رحمت پہنچی، 70,000 رحمت کے فرشتے، 70,000 اینجلز رحمت کے پہنچے. اور جب ماں پوچھتی، تکلیف اسی وقت ختم ہوتی. ماں پوچھتی کہ آئی کیسے، تو بولا جاتا کہ دیکھ تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یا تیرے گرینڈ چلڈرن نے اس نماز کا تحفہ بھیجا ہے. تو اسی وقت ماں 20 سال سے ماں نے پلٹ کے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ بیٹے نے کچھ بھیجا ہی نہیں، نہ بیٹی کو بھیجا، بیٹی نے کچھ نہیں بھیجا. تو اسی وقت ماں مثال دے رہا، پلٹ کر دیکھتی ہے آفٹر لانگ ٹائم، ارے میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو وہ اسی وقت دعا دیتی کہ پروردگار ایٹ لیسٹ اس نے کچھ تحفہ تو بھیجا. ماں کی محبت، یو نو واٹ از ماں کی محبت. وہ کہتی ہے ایٹ لیسٹ اس نے بھیجا، آج میرے پاس رحمت آ گئی، اب تو اس کی زندگی میں نور کر دے، روشنی کر دے. یو کین سرو. جو ماں باپ کو یاد نہیں کرتا وہ امام کو کیا یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا؟ تو یہ سوچو، یہ چیز کرنا ہے ماں کو. اب میں دوسرا سوال کرتا آپ سے، وہاں سوال سے بھی بات ادھر نکل گئی کہ پریپریشن میں یا فکر یا ہماری سوچ 24 گھنٹے میں انصاف سے بولنا، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. 24 آورز آج گزر گئے، امام کو کہیں یاد کیا، ذہن میں خیال آیا
I don't know how is our Imam. I don't know when I'm going to meet our Imam. I don't know when I'm going to see my Imam. یہ سوال آتا. We don't want to see. کیا ہم یہ سوچتے کہ when I'm going to see my Imam, کیا یہ حق نہیں ہے ہمارا؟ امام روتے دوستوں ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا امام ہے. اتنی بلیسنگ ہے, بلیو می, میری بات پہ یقین کرو. میں کیسے یقین دلاؤں؟ یقین کرو کہ اگر تم مل لو گے امام سے ایک دفعہ, if you see once, تمہارے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوگا, تم ریلیکس ہو جاؤ گے. بڑی بڑی بیماریاں, بلیو می, امام ایسا ہاتھ پھیرتا, معجزہ نہیں ہے. اگر امام چاہے تو تمہاری زندگی کو. میں آپ کو ٹیکسس ہیوسٹن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ٹیکسس ہیوسٹن میں سنس لاسٹ 14 ایئرس سے پڑھ رہا تھا. اب آج 3-4 سال سے نہیں جا رہا, دوسرے سینٹرز کو جا رہا. وہ لوگ بڑے ناراض بھی ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے. وہاں ایک ینگ لڑکا 22-23 سال یا 24 سال کا بچہ تھا, ینگ بوائے. اس کو بلڈ کینسر ہو گیا. بلڈ کینسر کنفرم. ڈاکٹر امریکہ ہے, ڈاکٹرز پورا رپورٹ آ گئی, آنکولوجسٹ کے پاس گئے, پورے رپورٹس. اب شروع ہونے والا تھا علاج. اس کی ماں نے ایک زیارت پڑھی اور وہ عریضہ جو کل میں نے دیا, عریضہ ڈالا, کنٹینیوس ڈالا 9 days تک. میرے 1-2-3 بیٹے ہیں ان کو. میرا بڑا بیٹا ہے, اس کو بچا لو, 24 سال کا بچہ, بلڈ کینسر. عریضہ ڈالا, امام سے وہ حاجت کی نماز پڑھی. اس کے بعد زیارت, آج میں یہ گفٹ دے رہا امام کا, زیارت آل یاسین. دوستو بلیو می, اگر تم زیارت آل یاسین 40 دن کسی کا, مثال دے رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ایک آپ بول رہے یہ پہاڑ ہٹ جانا یہاں سے, امپاسبل چیز, لیکن امام کے لیے تھوڑی کوئی امپاسبل. حق پہ ہو تم, حق پہ ہو. مثال کے طور پہ تمہارا بہت بڑا ڈیل ہے, کوئی بیمار ہے, کنفرم ہے, نہیں ہو رہا, علاج نہیں ہو رہا. زیارت آل یاسین اگر 40 days, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. امام سے ملنے کا بہترین طریقہ, اگر تم گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے, ڈیلی ایک ٹائم پہ پڑھنا, ایک ٹائم پہ پڑھنا, ایک جگہ پہ پڑھنا, جو بھی آپ کا کنویننٹ ٹائم ہے, 24 hours میں جو کنویننٹ ٹائم ہے, اس میں زیارت آل یاسین. انبلیویبل. تو میں ابھی آل یاسین کے بعد میں بولوں گا, یہ واقعہ پھر چھوٹ جائے گا, پھر کل بولیں گے کہ یہ واقعہ آدھا پڑھ کے چھوڑ دیے. تو اس نے زیارت آل یاسین پڑھا اور خاک شفا اس کو کھلایا. فائنل رپورٹ اس کے علاج کے لیے, جب اس کا علاج شروع ہو رہا تھا, ڈاکٹر کے پاس, جو آنکولوجسٹ تھے ان کے پاس, انہوں نے کمپیوٹر پہ کھول کے اس کا پھر سے کہا, پھر سے اس کو چیک اپ کرا لو, ویل اسٹارٹ. کیمو تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اسٹارٹ کریں گے. اب جب نئی رپورٹ آئی, نئی رپورٹ کو دیکھتا ہے, پرانی رپورٹ کو دیکھتا ہے, بولتا, نرس سے کہا جو لے کے آیا تھا لیب ٹیکنیشین, اس سے کہا ایسا لگ رہا کہ یہ رپورٹ اور یہ رپورٹ میں تو کچھ ہے نہیں, ایسا دیکھ رہا پیشنٹ بدل گیا, کوئی اور پیشنٹ کا تو نہیں لائے تم. اس نے کہا نہیں, 100% پیشنٹ کا وہی پیشنٹ ہے. کہا نہیں, پیشنٹ بدلا ہوا دیکھ رہا, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا جو باپ بیٹھا تھا, اس نے کہا نہیں, پیشنٹ نہیں بدلا, ڈاکٹر بدلا. جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا اس کے پاس میں گیا. اللہ کل شین قدیر کا مظہر ہے امام. اللہ کی قدرت ہر شے پہ ہے نا. قرآن میں اللہ بار بار بول رہا اللہ کل شین قدیر, کہ ہم میری ہر چیز میری ہے, ہم سب پہ میں قادر ہوں. تو اس کا مظہر ہے امام. ماشاء اللہ. لیکن ڈھیلی سلوات ہے. محمد وآل محمد وعجل فرج. گڈ. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا سلامت رکھے اسٹینمر والوں کو. تو یہ زیارت آل یاسین اپنی عبادتوں میں شامل کر لو. اف یو اسٹارٹ, شب اربعین سے شروع کرو,
40 days. शब अरवाइन या संडे आ रहा, शब अरवाइन से स्टार्ट करो, संडे से 40 डेज पढ़ो. तुम देखेंगे अपने घर में एक जगह तुम पढ़े. अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई लेडी पढ़े, कोई मोमिना पढ़ी, अकेली पढ़ी, नहीं अकेले मत पढ़ो. अगर तुम्हारे 2-4 बच्चे हैं, बच्चों को साथ ले लो, बच्चों के साथ पढ़ो. बेहतरीन तरीका दुआ की कबूलियत का मासूम बच्चे होना साथ. क्या करीम है परवरदिगार. मासूम, इवन इन्फेंट जो दूध पीता बच्चा है, वो दूध पीने वाले बच्चे को गोद में उठा के ज़ियारत आले यासीन पढ़ो. और उसके बाद बोलो परवरदिगार मेरा इस मासूम बच्चा है और बीबी रबाब के शहजादे अली असगर का वास्ता देना, और बोलना मौला मेरी इस ज़ियारत को कबूल कर. तुम 40 दिन में एक दिन देखेंगे, अगर तुम्हारा घर पाक है, सब हर चीज़ है, तो ये देखेंगे कि तुम्हारी ज़ियारत पढ़ते हुए तुम फील करेंगे, यू विल फील इट. आप पढ़ के देखो, मुझे दुआ देना. मेरा टेलीफोन नंबर अब तो सबके पास आ गया तो ईमेल या टेलीफोन, व्हाट्सअप करो मुझे. आई जस्ट नीड योर प्रेस. आप देखना कैसा यू विल फील कि जैसा कोई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है. तुम्हारे बॉडी में एक करंट की तरह आएगा. यू विल फील इट कि जैसे कोई पर्सनालिटी मेरी आवाज को सुन रही. उसके बाद तुम दुआ मांगो, रहमत ऐसा नाजिल हो जाती फौरन. मोस्ट फेवरेट ज़ियारत गैबत कुबरा में, ये ओकल्टेशन में ज़ियारत आले यासीन. अब इस ज़ियारत आले यासीन ही पूरा चलेगा, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा. कल परसों फिर इसके बारे में बता दूंगा. जब मैं आशूरा के बारे में बोलूंगा शायद कल, तो ज़ियारत आले यासीन के बारे में भी और आगे बोल दूंगा. तो मैं ये बोल रहा कि जैसे आज हमको कितनी फिक्र है टूवर्ड्स इमाम, कितना हम सोच रहे हैं इमाम के लिए. अब मैं आपको एक वाक़या बताता. कल यहाँ अल हुज्जत में मगरिब के बाद आप दुआ कुमैल पढ़ेंगे. कल रात में सब पढ़ेंगे ना, दुआ कुमैल हम पढ़ेंगे. पूरी दुनिया में हर मस्जिद में, छोटी मस्जिद हो बड़ी मस्जिद हो, पूरे इंडिया में इतने हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, शिया मस्जिद, हर जगह पूरी दुनिया में मैं जहां गया, अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे नाइट इमाम बारगाह में मस्जिद में दुआ कुमैल होती. बेहतरीन दुआ है, सबसे अच्छी दुआ, रिकमेंडेड दुआ, परेशानियों से दूर होने की दुआ. 40 दिन अगर कंटिन्यू पढ़ोगे तो इमाम से मुलाकात होने का यह भी एक तरीका है. 40 डेज अगर तुम दुआ कुमैल इस नियत से पढ़ो कि कंटिन्यू 40 डेज पढ़ो, नॉट ओनली थर्सडे, और पढ़ के बोलोगे मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता. लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा, ज़ियारत वही कर सकता कि जिसने आंखों का गुनाह कम किया हो, कानों का गुनाह कम किया है. समझ गए कि आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह क्या है? आंख से इंडियन मूवी कम देखी है, कान से इंडियन सॉन्ग्स कम सुने. प्लीज म्यूजिक को छोड़ना. वो अगर कोई गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है, कोई मूवीज, इंडियन मूवी, मैंने एक जगह बोला इंडियन मूवी, तो नीचे से आवाज आई मौलाना क्या इंग्लिश मूवीज देख सकते? देखिए मैं मजलिस ड्राई मजलिस नहीं पढ़ता. क्या इंग्लिश मूवी? वहां पे मसला इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी ये नहीं है, सोमाली ये नहीं है. इसलिए कि मुझे मालूम है सोमालियंस भी बहुत हैं यहाँ पे. मैंने खाली जो है इधर उधर की बात की, ईस्ट अफ्रीका में नहीं गया सोमालिया इसलिए नहीं बोला, युगांडन्स की बात की, इनकी बात की, सोमालियंस नहीं की तो वो तो खाना खाते हैं साथ हमारे. तो बहरहाल मसला ये नहीं है कि तुम ये मूवी देख, मसला गिना का, म्यूजिक का. गिना हराम है कुरान में. अल्लाह कुरान में बोला गिना मत करो. और यजीद की फेवरेट चीज गिना थी. मौला हुसैन ने गिना को रेस किया. वो गिना को इंपोज करना चाहता था. हारून रशीद वो पहला खलीफा है मुसलमानों का जिसने जायज कर दिया था गिना को अपनी हुकूमत में. लेकिन इमाम हुसैन ने उसका रेस किया. वो तो म्यूजिक हराम है. अब मैं आपसे पूछता, हम इमाम को वही देख सकता जिसने आंख का और कान का गुनाह कम किया. ये 2 गुनाह के बाद अगर कोई ये बोले यार मैं तो कभी मूवी देखी नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं ना कान से, मैं खाली गिना नहीं है कान के, गिबत भी है, कानों से सुनी है, बैक बाइटिंग बड़े इंटरेस्ट से सुनी है, जबान से नहीं बोला, खाली सुनते रही हूं कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ. अभी गिबत को मैंने छोड़ा नहीं है, ये याद रखो. 2 दिन के बाद फिर आएगी टॉपिक में.
تو یہ سب گناہ سے اگر کوئی بچا ہے اور امام سے 40 دن دعائے کمیل پڑھ کے بولے مولا پلیز مولا آئی وانٹ ٹو سی یو، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بولو یار بولو پلیز بولو. وہ کریم ہے، کریم ابن کریم ہے. ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات. اور یقین کرو when you see ایسا لگتا ہے کہ جنت مل گئی، ایسا لگتا ہے یہ دنیا بالکل کوئی چیز ہی نہیں ہے، حقیر ہے دنیا. اگر امام سے تمہاری انشاءاللہ ملاقات ہو جائے. تو اب میں آپ سے پوچھتا کہ ہم کتنا پریپریشن ہے ہمارا. اب آپ سنو 37 ہجری یا 38 ہجری کمیل ابن زیاد، جس کی آپ دعائے کمیل کل پڑھ رہے، کمیل ابن زیاد جن کی دعا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. 37 یا 38 ہجری میں کوفے میں امام علی کی جب حکومت تھی تو کمیل نے مولا علی سے کہا تھا کہ مولا کوئی خاص گفٹ دو، مولا مجھے کوئی گفٹ، ایسا گفٹ دو، کوئی ایسی دعا دو مولا کہ جو اب تک کسی کو نہیں تھی. عزیزو امام علی کتنا کریم ہے. دیکھو آپ، یہ دعائے خضر ہے. دعائے خضر جناب خضر کو بھی امام علی نے دی تھی، اس لیے کہ امام علی کے جملے ہیں، ورڈز امام علی کے ورڈز ہیں. تو امام علی نے کہا کہ کمیل تم یہ دعا پڑھو. اتنا جنرس ہے میرا مولا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور آج کا دن ہوگا ظہور امام ہوگا. جتنا یہ پیریڈ ہے اس میں آج یہ دعائے امام علی نہیں بولتے، دعائے خضر نہیں بولتے. ارے یار کیا سن رہے یار آپ سنو عزت کیسی ملی کمیل کو. آج کمیل زندہ ہے دعا سے، ہزاروں لاکھوں ملینز کی تو میں یہی تو بول رہا، ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، میبی یو ول گیٹ سم گفٹ. میں 6 دن سے 7 دن سے یہی تو بول رہا. نو جوک، سیریس لائف میں تھوڑا سیریسنس کو لاؤ کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا ہمارا آخری چانس ہے. تو ٹرائی ٹو گیٹ کلوز، ٹرائی ٹو پریپیئر یور سیلف. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا کہ پریپیئر یور سیلف فار امام. اس کے بعد کمیل نے کہا مولا گیو می سم گفٹ. تو امام نے کہا یہ دعا لے لو. دین کمیل نے کہا مولا دیکھیے اس وقت کوفے کے اندر 3 امام موجود تھے، امام علی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. محمد وعجل فرج. گڈ، ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے. تو 3 امام، آپ امیجن کریں 3 امام موجود ہے کمیل کے ساتھ. مسجد میں روز کمیل نماز پڑھے، امام حسن بھی، امام حسین میرا مولا بھی. 3 اماموں کے سامنے کمیل نے دعا لینے کے بعد، چھوٹی تھی مسجد کوفہ تھی، واز ویری اسمال. انشاءاللہ آپ چلو میرے ساتھ زیارت پہ تو میں مسجد کوفہ کے اور مسجد سیلا کے حالات بتاؤں گا کہ کون کون کہاں سے. بٹ یہ مسجد بہت پرانی، جگہ بہت پرانی ہے، نبی نوح کے زمانے کی جگہ ہے. بٹ اٹ واز ویری اسمال مسجد. لوگوں نے کہا مولا پلیز مولا بتاؤ. کمیل نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ اب غور سے سنو، یہ بتائیے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم ظہور کب کرے گا. آپ امیجن کریں آج کا شیعہ پوچھتا کیا پریپریشن ہے. کبھی ہمارے ڈسکشنز میں آتا کہ یار آپ مجھے آج تک بلیو می، مجھے آج تک میں نے ہزاروں مرتبہ یہ بات بولی، کئی ممبروں سے بولیے، کئی جگہوں پہ بولیے، ہو سکتا ہے کہ پریپریشن ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا دوستوں انصاف سے بولنا، جب آپ دوستوں کے ساتھ مجلس کے بعد باہر کھڑے رہتے یا کبھی کوئی گیدرنگز میں جاتے، شیعہ گیدرنگ، یا آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے یا فرینڈز کے ساتھ مومنین کے ساتھ ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے یا کوئی شادیوں میں پارٹیز میں ملتے، آپ انصاف سے بولنا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، کیا کبھی کوئی عورت، کیا کبھی کوئی مومن آپ کو ملا ایسا کہ اس نے آپ سے یہ پوچھا کہ یار یہ بتاؤ پلیز لیٹ می نو کہ تم نے کوئی امام کے لیے پریپریشن کیا ہے، ایٹ لیسٹ لیٹ می نو آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. مجھے تو کوئی نہیں ملا ایسا کہ مولانا پلیز ٹیل می ہاؤ یو ہیو پریپیئرڈ یور سیلف، ٹیل می ایون آئی وانٹ ٹو پریپیئر مائی سیلف فار امام. وی ڈونٹ آسک اباؤٹ امام، وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ امام، وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ پریپریشن. ہم اپنی بزنس کی بات کرتے، جوکس کرتے،
ایون ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ آور امام. کیا یار آپ ملے کبھی کوئی پوچھا ایک دوسرے سے یار کبھی تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ تم کربلا مولا گئے تھے, تم حج پہ گئے تھے, تم عمرے پہ گئے تھے, تم نے کبھی امام کی زیارت کی, تم نے کوئی امام کے لیے دعا کی؟ اگر if امام comes tomorrow, so what is your preparation? Please let me know. Even I'll do the same thing. کوئی عورت دوسری عورت سے پوچھتی. ہر آدمی اپنے بزنس کی بات, ہر جو میں بول رہا می اینڈ مائی فیملی, یہ سیلفشنس کو نکالو. ڈونٹ پریپیئر, خالی دنیا کے لیے پریپریشن مت کرو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کسی کا بزنس چل رہا ہے لندن میں اور اس کا بزنس ڈاؤن ہو رہا, کسی کا بزنس اچھا ہو رہا, وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کروں. کسی کا بزنس چھوٹا ہے, وہ چاہتا ہے اس کو بڑا کروں. ہم دنیا کے لیے سب پریپریشن کر رہے ہیں کہ میں اچھا کروں. 2 بیڈروم کے فلیٹ میں, 3 بیڈروم کے فلیٹ میں, وہ بولتا میں بنگلے میں چلے جاؤں. کوئی چھوٹی گاڑی میں ہے تو وہ ٹویٹا میں, تو وہ بولتا یار میں آڈی لے لوں, مرسیڈیز لے لوں. نتھنگ رانگ. اسلام اس کو منع نہیں کرا. ڈو اٹ, ٹیک اٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا پریپریشن امام کے لیے کیا کبھی ڈسکس کیا؟ کھمیل 37 ہجری یا 38 ہجری میں, آلموسٹ 1400 ایئرس پہلے, مولا علی سے پوچھتا ہے جبکہ 3 امام موجود ہیں. کھمیل کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے امام کی. امام علی موجود ہے, امام حسن علیہ السلام, امام حسین. 38 ہجری میں تو چوتھے امام بھی آ گئے تھے. 3 اماموں کے پریزنس میں کھمیل از آسکنگ اباؤٹ آور امام کہ مولا پلیز لیٹ می نو, مولا لیٹ می نو کہ آپ کا وہ بیٹا قائم کب آئے گا. امیجن کرو, اس زمانے کے شیعہ کو فکر ہمارے امام کی ہے, اور آج جس کی تم رعایا میں ہو. یاد رکھو قرآن بول رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوما ندعو کل ناس بامامہم. قرآن ہے, قرآن. اللہ کہتا ہے کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم جو جائیں گے اپنے فرزند زہرا کے ساتھ جائیں گے. امام پلٹ کے دیکھیں کہ پوری زندگی لندن میں اس کو میں نے اتنا کمفرٹ دیا, اس نے ایک دفعہ امام کو مجھے پکارا. عورت کو دیکھ کے بولتے یہ میری کنیز ہے, اس نے مجھے ایک دفعہ پکارا. اس کو کیا نہیں دیا میں نے, اس کا شوہر, چاہنے والا شوہر دیا, بچے دیا, ہر چیز بلیس کیا اس کو. But she never asked me. She never calls me. یوما ندعو کل ناس بامامہم ہے کہ اگر تم امام کو نہیں پکارو گے. کتنے اگنورنٹ میں ہیں ہم, کتنی غفلت میں ہے کہ میں بڑا شیعہ ہوں. ارے بابا تمہارے بولنے سے کیا ہوتا, تمہارے ایکشنز کیا ہے؟ What are you doing? What are your preparation? من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ میرے سینکس نہیں ہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ اللہ کا رسول بول رہا. وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادق کہا. امیجن کریں آپ, ابو جہل جیسا ظالم اور دشمن اسلام کا, وہ کہتا ہے کہ رسول صادق ہے, جھوٹ نہیں بولتا. وہ رسول بول رہا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو مر جائے, پھر بول رہا جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے, وہ ابو جہل کی موت مرے گا. We don't know. یہی ٹاپک میں نے کیوں چنا. Why I have picked this topic? We have to do something. We are so much relaxed کہ ہم تو شیعہ ہے بھائی, ہم تو امام کے چاہنے والے. ارے بابا بولنے سے نہیں, تمہارے ایکشنز, تمہارا پریپریشن, تم کیا کر رہے اپنے امام کے لیے. کمیل کو فکر ہے. امام علی نے کیا کیا, کمیل کا ایسا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے لے کر یہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا میں, ایک سائن بتاتا خالی. آئے جہاں آج کمیل کی گریو ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ کمیل جب امام علی نے میسم سے کہا کہ میسم تم کو یہ جھاڑ جو دیکھ رہے, مشہور واقعہ 1 منٹ میں, جھاڑ جو دیکھ رہے اس پہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے, پیر کاٹیں گے, ہینگ کریں گے, لاسٹ میں تمہاری زبان کاٹ دیں. علی نے, میسم نے کہا بٹ وائی. میسم واز ویری انوسینٹ. سب علی والے انوسینٹ ہی رہتے جیسے آپ لوگ ہیں. تھوڑی مجلس سخت ہو رہی تھی, پھر ریلیکس کیا نا.
آپ لوگ سب بڑے انوسینٹ ماشاءاللہ. مومن کی پہچان مومن انوسینٹ ہوتا. اب دلوں میں سب کو معلوم ہے وہ تو نہیں ہے میں ہوں. ہر آدمی اپنے آپ کو انوسینٹ سمجھتا, سامنے والے کو نہیں سمجھتا. تو میسم نے کہا مولا بٹ وائی. امام علی نے کہا میری محبت میں. میسم واز سو ریلیکس. فوراً جا کے زمین پہ سجدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کی محبت میں میں یہ قربانی یہ سیکریفائس دوں گا. آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا. میں کیا بولا دوستو, آج کا شیعہ ہوتا بولتا یہ جھاڑ کو ہی کاٹو, نہ جھاڑ رہے نہ پھانسی ہو نہ زبان کٹے. میں تو لندن میں رہنا چاہتا ہوں بھائی. لندن میں رہنا چاہتے ہو نا, اللہ سب کی زندگی کو 110 سال کر دے. کتنی آہستہ آمین ہوئی. مجھے معلوم ہے وہ سینئر سٹیزنز ہی بولے, ینگسٹرز تو بولے ہی نہیں. جتنے سینئر آئی ڈونٹ نو, دیکھیں میں نے نام کسی کا نہیں لیا, ہر آدمی اپنے آپ کو جوان سمجھتا. جتنے سینئر سٹیزن تھے وہ بولے الہی آمین, دوسرے تو بولے نہیں. وہ اسی لیے کہ وہ اتنے ریلیکس ہو تو ہم تھوڑی مریں گے, پورا لندن مر جائے گا میں زندہ رہوں. یہ فکر کو نکالو, یہ فکر کو نکالو. ہم کو امام کا ایک 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 مشن رہنا. مشن کیا ہے یوتھ کو, میں یوتھ کا بول رہا کہ تمہارا ایک مشن رہنا, تم انقلاب لانا, تم ریولوشن لانا گھروں میں. تم شروع کرو زیارت نائیہ, زیارت آل یاسین. You prepare yourself. مشن ایک رہنا کہ if tomorrow امام comes I'm ready. کیسا پریپریشن رہنا. مثال کے طور پہ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا کمپنی سے, لندن کی بڑی کمپنی میں. چلو ایئر لائن کا آدمی ہو تو میں بولتا برٹش ایئر ویز کا مثال دے رہا, ایویشن میں برٹش ایئر ویز میں, یا بارکلیز بینک جو بڑا بینک, یا جو بھی بڑی کمپنیز ہیں یہاں کی, وہ کمپنی کا آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا. مثال دے رہا کہ تم کو جاب پہ اتنے بڑے پوزیشن پہ سی ای او بنو گے, تم اتنا پرکس ملیں گے, یہ گھر ملے گا, یہ بنگلہ ملے گا, یہ گاڑی ملے گی. لیکن کب ملے گی نہیں بول رہے. یہ بولا کہ یو آر اپوائنٹڈ, لیکن ڈیٹ نے لکھی کہ وین یو آر گوئنگ ٹو جوائن, لکھا ہوا ہے کہ مے بی ٹمارو. تو کیا حشر ہوگا آج کی رات. نہیں پڑھنے والا نماز پورا رات زمین پہ سجدہ رکھ کے بولے گا پلیز اللہ دے دے. کتنی تیاری رہے گی. وہ تیاری امام کے لیے ہونی چاہیے کہ if he comes tomorrow I'm ready مولا. یہ تیاری ہے ہماری. we don't have. اس لیے کہ اس کے آپ کو ایک بات روک کے بولوں, اگر امام کے لیے تم تیاری کرو نا, دیکھیں امام کے لیے پریپریشن کیا ہے, بہت سمپل پریپریشن ہے. واجبات کا جو فریم ہے اسلام کا اس پہ عمل کرنا ہے. ایک لفظ میں ایک ورڈ میں بولا, واجبات کا جو فریم ہے نا اسلام کا اس پہ عمل کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. دس از دا پریپریشن فار امام. ویری سمپل. اب آپ بولیں گے یار ہم تو سب پہ عمل کرتے, لیکن باتیں کیسے کرتے, زبان سے کتنی. میرے دل میں اگر آج مجھے کوئی نیوز ملی ہے, آج کا ایک واقعہ سنا, میں نام تو نہیں بول رہا نا, باہر کا, اس کے دل میں اتنی, وہ عورت کے دل میں بے چینی کہ میں اس کو باہر کیسے نکالوں. یہ بیماری کو ہٹاؤ تو امام کا انتظار کر سکتے. وہ حجاب بھی کر رہی, وہ سب کر رہی, بٹ اگر یہ گناہ کر رہی ہے, شب نماز بھی پڑھ رہی, اور ادھر کی بات ادھر کر رہی, ادھر کی بات ادھر کر رہی, تو یو تھنک دیٹ یو ول جوائن امام آرمی. یو تھنک ہم پریپریشن کر رہے ہیں امام کے لیے. نو. اسلام کا جو فریم ہے اس فریم میں رہنا. اگر فریم میں رہ گئے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کی تیاری بہترین تیاری یو کین, مطلب امام کل آئے تو آپ تیاری کر سکتے. کمیل کو مولا نے ہاتھ پکڑا, ایک سائن بتاتا خالی آج, پھر سائنس آف ری اپیئرنس بتاؤں گا انشاءاللہ. پکڑ کے لے کر گئے. آج جہاں کمیل کا مزار ہے, جہاں ان کا ٹوم ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بہت بڑا صاحب یہ امام. ہاں, تو میسم کو وہاں بتایا کہ میسم تم یہاں شہید ہو گئے. تو کمیل نے کہا مولا آپ نے میسم کو تو بتا دیا, کیا میں آپ سے دور ہو جاؤں گا. علی نے کہا نو, تم یہاں مرو گے.
آپ کو معلوم آج اگر نجف اشرف کا آپ روضہ دیکھیں، بیچ میں میرا مولا ہے، رائٹ سائڈ پہ میسم ہے، لیفٹ سائڈ پہ کمیل ہے. انہیں دونوں مرنے کے بعد بھی علی کے ساتھ ساتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے کمیل کا کمپلیٹ کر دوں، میری گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی، صرف 20 منٹ رہ گئے، 40 منٹ کی مجلس ہو گئی. تو مولا لے کر گئے کمیل کو، ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے کہا کمیل یہی جگہ پہ تم شہید ہوگے، یہی جگہ یہاں تمہاری شہادت ہوگی ہماری محبت میں. کمیل کا سوال کیا ہے کہ وہ قائم جو ہے آپ کا آخری بیٹا قائم، وہ کب آئے گا؟ اس دور کے شیعوں کو فکر ہے کہ قائم مولا کا ظہور کب ہوگا. تو علی نے کہا جب تم شہید ہو جاؤ گے اس کے بعد ایک پیریڈ گزرے گا، ایک زمانہ گزرے گا، پیریڈ گزرے گا، زمانہ گزرے گا. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ یہ پوری بستی ہو جائے گی. اس زمانے میں اتنا پاپولیشن بغداد میں، کوفت میں تو مولا نے ایجاد کیا، اتنا نہیں تھا جہاں کمیل کا مزار. کہا کہ بہت بڑی بستی ہوگی. اب سنو وہ سائن کہتے ہیں. اس کے بعد امام علی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے، میرے قائم کے ظہور سے پہلے پوری دنیا میں شیشے کی، گلاس کی بلڈنگز بن جائیں گی. تو کمیل نے کہا مولا گلاس کی، اس زمانے میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ شیشے کی، گلاس کی کوئی بلڈنگ بنے. گلوب مطلب ایک فلور کے عربک ہاؤسز کیسے ہوتے ہیں ویسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتے تھے. تو کہا مولا نے کہا کہ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اونچی اونچی بلڈنگز بنائی جائیں گی. میں اپنی آپ کی لینگویج میں بول رہا، ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائی جائیں گی اور وہ گلاس کی ہوگی. تو پورا مجمع جو بیٹھا ہوتا وہ سٹنڈ کہ علی، یا علی شیشے کی عمارت ہوگی، کیسا رہیں گے لوگ؟ علی نے کہا جب یہ چیز یاد رکھو، جب دنیا میں شیشے کی، گلاس کی بلڈنگ بن جائیں، سمجھنا میرے بیٹے کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے. آج سے 50 سال پہلے، 70 ایئرس پہلے، بیفور پارٹیشن آف انڈیا، میں ایگزامپل دے رہا، 40s میں کیا کوئی گلاس کی بلڈنگ تھی؟ کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ دنیا میں گلاس کی بلڈنگز بھی بنیں گی؟ کوئی کس کے ذہن میں بھی نہیں تھا. لیکن آج چھوٹے سے چھوٹے ایریے میں چلے جاؤ، چھوٹے سے چھوٹی سٹی میں جاؤ، اسمال سٹیز میں جاؤ، وہاں پہ بھی آپ کو گلاس کی بلڈنگ ملتی. میں تو پورا انڈیا گھومتا ہوں الحمدللہ مجلسوں کے لیے. ریموٹ ایریاز میں گیا، وہاں پہ بھی گلاس کی بلڈنگ، 2 سٹوری، 1 سٹوری کی بلڈنگ بنی ہوئی. سو سمپل. امام علی نے 1400 ایئرس پہلے کہا کمیل ابن زیاد سے، when he asked کہ مولا قائم ظہور کب کریں گے. آج میں نہیں پوچھ رہا کہ میرا مولا کب آئیں گے. we don't ask امام کہ مولا پلیز ٹیل می when are you going to come. لیکن اس وقت کمیل نے پوچھا. جب پوچھا تو علی نے کہا کہ وہ ٹائم بہت قریب ہے. آج امیجن کرو جو میں فرسٹ ڈے سے بول رہا، ظہور کو ابھی یہ آپ نہیں بول سکتے کہ 1000 سال ہے. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ود دا سائنس آف ری اپیئرنس آف امام. اگر آپ حیات القلوب، علامہ مجلسی کی مشہور کتاب، انگلش میں بھی آ گئی شاید، اس کے بعد 14 ستارے اور جتنے امام کے لیے کتابیں لکھی گئیں، علامہ طالب جوہری کی سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں نے نیو یارک سے خریدی تھی. آپ وہ بک لے لو، اس میں کسی نے 1000 سائنس لکھی، کسی نے 1500 لکھی، کسی نے 250 لکھی، وہ بحث نہیں ہے. لیکن اگر آج آپ پین لے لو، پین لو اور وہ بک لو، بک لے کے خالی ٹک کرو کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، سب ہو گیا. میں ایک سٹوڈنٹ ہوں، ایک ریسرچ سٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ یہ میرے امام کا کرم ہے کہ میں نے زمانے کے امام پہ کئی اشرے پڑھے بامبے میں، پوری دنیا میں. ایون آئی تھنک لیسٹر کا جو میں نے اشرا پڑھا تھا وہ بھی لبیک یا مہدی پہ پڑھا تھا 2-3 سال پہلے. تو وہاں پہ بھی میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں. تو آج میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں، بار بار بول رہا ایک سٹوڈنٹ ہوں، ریسرچ سٹوڈنٹ ہوں. تو اس وقت امام، اگر آج آپ دیکھیں میرا جو بھی ریسرچ ایک چھوٹا سا، 95% آف سائنس آف ری اپیئرنس آف امام کمپلیٹ ہو گئے. 5% رہ گئے، صرف 5%. وہ کبھی بھی ہو سکتا، اینی ٹائم. جب سیریا کا پرابلم ہوا 1 سال پہلے، اربعین میں سب گئے. وہی سال کا اشرا گلستان ہند کا یوٹیوب پہ ہوگا، وہ اشرا سائنس آف ری اپیئرنس میں تھا.
نہیں, ہاؤ ٹو ویلکم امام, یہ تھا کہ میں امام کو کیسے ویلکم کروں. تو اس میں نے بولا تھا کہ جو سیریا ہوگا اس کا فال ہونا لازم ہے. اللہ قادر مطلق ہے, وہ کسی سائن کے بغیر امام کا ظہور اب کرا سکتا رائٹ ناؤ. اللہ قادر مطلق ہے, لیکن جو سائنس بتائی گئی وہ بھی امام نے بتائی. میں نے اس وقت کہا تھا اس کے 6 مہینے کے اندر کوئی امیجن میں نہیں کر سکتا کتنے قافلے جاتے تھے, کتنا اچھا اربعین ہوتا تھا. 6 منتھس کے اندر پورا کولیپس ہو گیا. ایجپٹ پہلے کولیپس ہوا. ایجپٹ کا سائن تھی کہ ایجپٹ میں وہاں کا ایک حاکم ظلم کے ساتھ حکومت کرے گا, اس کو معزول کر دیا جائے گا, یعنی اس کو ہٹا دیا جائے گا. ایگزیکٹلی وہی ہوا جو مولانا 1400 سال پر امام علی کی سینگ سے. یہ تو سائنس آف ری اپیئرنس آف امام, کبھی میں آیا یہاں پہ تو وہ بھی آپ ٹاپک پہ سن سکتے 10 مجلس سے کہ سائنس کیا کیا ہے. تو بہرحال تو میں بولنا یہ چاہ رہا کہ وی آر جسٹ گیٹنگ کلوزر اینڈ کلوزر ٹورڈز امام. ظہور سے اتنے کلوز, ایسے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو. یہ ہائی ٹائم ہے, ہائی ٹائم. If we don't prepare ourselves, believe me, میری بات پہ ٹرسٹ کرو, ہم لندن میں رہ جائیں گے, امام ظہور کر جائے گا. ہم یہیں رہ کے ریلیکس ہوں گے, مولا آ گئے, ویری گڈ, اس لیے کہ انگلش میں بولیں گے نا, ویری گڈ, مولا آ گئے, ویری گڈ, ٹھیک ہے آ گئے, جائیں گے امام کے پاس. مکے میں آئے نا, ابھی تو ہم لندن میں آئے, مکے میں آئے تو جب جائیں گے. نو 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 نو, شیعہ کی پہچان یہ ہے, شیعہ کی بس آخری جملے, میرا ٹائم ہو گیا. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ظہور کا جو تم بول رہے اعلی جال اعلی جال اعلی جال, اسا اسا اسا, پیر پہ دعا عہد پہ مار کے بولتے نا, پیر پہ اعلی جال یا مولا یا صاحب زمان. وہ پورا امام آ گئے. اگر میں لندن میں رہ گیا تو میں ہٹ گیا اپنی صراط سے. وہ شیعت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز یاد رکھو, یہ مت سمجھو کہ امام کے ظہور کے بعد خالی 313 رہ جائیں گے. لاکھوں ملینز کی تعداد میں شیعہ رہیں گے, ملینز کی تعداد میں جیسا اب ہے. یہ ذہن سے نکال دو. امام کے پاس جائیں گے پہلی آواز میں صرف 313, ملینز ہیں. جائیں گے کتنے پہلی آواز میں؟ 313. اس کے بعد پوری دنیا سے, اس کے بعد 10 15 20 ہزار, 1.5 سال. یہ پورے شیعہ جو انتظار کر رہے تھے 60 70 80 ایئر سے, کیا ہوا ان کا؟ تلوار چلے گی. اور ایک دفعہ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. 5 دن ہوں آپ کے شہر میں, 40 تک ماشاءاللہ انشاءاللہ ہوں. جو میں اب بول رہا ہوں میں ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words. امام آنے کے بعد اگر میں امام کا ساتھ نہ دوں, ان کے لشکر میں نہ جاؤں, ان کو ہیلپ نہیں کروں, اور امام کی کال کے اوپر if I don't say لبیک, اور if I don't go and if I don't join the army of امام, اگر امام کی تلوار چلی, جس کے اوپر بھی چلے گی, پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سمجھ رہے میری بات؟ میری 60 ایئرس کی, میرے ونٹر کے فجر کی نمازیں کہاں گئیں, سمر کے روزے کہاں گئے. امام کی تلوار ذوالفقار جس پہ چل جائے گی, اس کے لیے نجات نہیں. میں یہ جملوں کا ذمہ دار ہوں. آپ کسی مولانا سے پوچھ لو کہ اگر امام کی تلوار میرے اوپر چل گئی, پھر نجات میرے لیے نہیں ہے. ڈرو ڈرو اس سے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے میں کیا کروں گا دوستو. What I'm going to do? میں جنت میں جاؤں گا. If I don't go to Jannah, where I'm going? جو میں امپورٹنس ہے یہ اشرف, why is so important, میں کیوں سٹرس کر رہا, why I'm doing this stress, پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا کہ leave the things what I said. جو میں گناہوں کی بات میں تھوڑی تھوڑی بولا ہوں نا, اس کو چھوڑ دو. دل میں خواہش کو پیدا کرو, ایک وش کو پیدا کرو کہ مولا پلیز مولا, I'll do something for Islam. Give me chance مولا to serve the Islam, to serve the Karbala, to serve you مولا. یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے.
عورت کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، ایک بچے کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، ایک لڑکی کی بھی، ایک لڑکے کی. اب آخری جملے بولوں. امام کی، اب غور سے سننا پلیز، غور سے سننا. امام کی ہیلپ، نصرت جو میں بول رہا ہوں، اس کے لیے آج کے دور میں کوئی سینئر سٹیزن بولے آئی ایم ٹو اولڈ، 60 70 80 ایئرس کا ہوں، میرے پاس ٹولز نہیں ہے لندن میں، واٹ کین آئی ڈو فار امام؟ کوئی عورت بولے کہ آئی ایم ٹو اولڈ 70 ایئرس، آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹولز، واٹ کین آئی ڈو فار امام؟ یہ بچہ بولے معصوم، میں تو 10 12 سال کا ہوں، 10 12 ایئرس کا ہوں، واٹ کین آئی ڈو فار امام؟ لڑکی بولے گا واٹ کین آئی ڈو فار امام؟ ایک چیز یاد رکھو، امام کی نصرت، غور سے سنو، امام کی ہیلپ، امام کی مدد، اس میں ایج کوئی بار نہیں ہے. اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے 90 ایئرس کے مسلم سے بھی ہیلپ لی، 6 مہینے کے علی اصغر سے بھی ہیلپ لی. نعرہ حیدری، دشمن اہل بیت پر لعنت، امامیت، یزیدیت، مولا علی کے قاتل پر لعنت بے شمار. You understand what I said? یہ فیکٹ نہیں ہے. 6 months کے علی اصغر نے بھی ہیلپ کی امام کی کربلا میں، 90 ایئرس کے مسلم ابن اسجہ نے بھی ہیلپ کی، 58 ایئرس کی بی بی زینب نے بھی ہیلپ کی، 4 سال کی بی بی سکینہ نے بھی کربلا کے لیے ہیلپ کی. تو آج کوئی یہ بول کے بچ نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے. نو، میری پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فالو دا اسلام. اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو، زبان سے بچو، آنکھ سے بچو، کان سے بچو. اگر تم نے اس فریم پہ عمل کر لیا تو when the chance comes you'll go. بات کو یہاں روک دیا میں، کل یہاں سے شروع کروں گا، میرا ٹائم ہو گیا. کل سے اور امپورٹنٹ مجلس ہے، کل تو تھرسڈے بھی ہے. کل سٹریس کے اوپر بولوں گا کہ ملینر ہے لیکن سٹریس ہے، بغیر پل کھائے سو ہی نہیں رہے. کل کچھ پلز بھی ملیں گی. جتنی فارمیسی والے وہ مجھے گھور کے دیکھ رہے کہ now you're selling pills from your member. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سٹریس اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہو سکتا، ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ مدر ان لا، ڈاٹر ان لا. میں انگلش میں بول رہا ہوں، اردو میں نہیں بول رہا. ساس بہو. کل انشاءاللہ، کل شب جمعہ ہے اور کچھ مرحومین کی باتیں بھی آئیں گی. آپ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لو. دوستو، سب چیزیں کربلا کو مت بھولو. کربلا ہی تم کو سپورٹ کر کے، ہیلپ کر کے امام تک لے کے جائے گی. اگر میں ادھر چلا گیا، ادھر چلے گیا، تو کربلا ایک جگہ کر دے گی تم کو. اس لیے کہ کربلا یونائٹ ہونے کا نام ہے، یونائٹ ہونے کا، ایک پرچم کے نیچے آنے کا نام کربلا ہے. کربلا اس جگہ کا نام کہ جہاں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بی بی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا. 40 بہت قریب آ گیا نا چہلم، ہر طرف سے قافلے 40 کے مولا حسین کے پاس جا رہے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو مولا حسین کی. جنت ہے، جنت ہے. بڑا غریب امام، اس لیے زیارت کو جانا دوستو کہ حسین نے بھی ہم کو سلام کیا، کہا کہ بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا. بیٹا ان سے کہنا حسین نے بہت یاد کیا اس وقت جب میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. کاش میرا شیعہ ہوتا، دیکھتا کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا. دوستو تکلف سے مت رہو، تکلف سے مت رہو. حسین کی شہادت کے بعد سیدانیوں پہ جو ظلم ہوا وہ وہی بتا سکتا جس پہ ظلم ہوا. بی بی زینب، بی بی سکینہ پہ، معصومین کے پر جو ظلم ہوا
وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا، میرا وقت تیزی سے نکل گیا۔ دوستو، جب یہ لٹا ہوا، پلیز غور سے سننا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے جا رہا تھا، میں نے کتنی آسانی سے کہانی کہ کوفے سے جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا علی کی کوفے میں حکومت تھی تو اس وقت علی پہلے آ گئے اور امام حسن سے کہا تھا کہ سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا۔ امام حسن سیدانیوں کو لے کر آئے اور کہا تھا علی نے، بیٹا رات کے وقت کوفے میں آنا اور کوفہ شہر سے باہر قافلے کو روکنا، مجھے اطلاع دینا۔ ویسے ہی ہوا، قافلہ کوفے کے باہر رکا، رات کا وقت تھا، مولا علی کو انفارم کیا گیا، مولا علی باہر آئے کوفے کے دروازے کے۔ ایک پورے قافلے کو دیکھا، جو بی بی زینب کی عماری تھی اس کے ساتھ ساتھ علی چلنے لگے۔ کوفے کے ایک دروازے کے پاس جب عماری پہنچی تو علی نے بی بی زینب سے نیچے سے کہا، بیٹی زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے، مت رو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ اونٹ جو ہے کیمل اندر انٹر ہوا شہر میں، پوری سٹی بند تھی، بازار بند تھا۔ علی نے کہا کہ بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ تو بی بی زینب نے اوپر سے کہا، بابا آپ مجھے کیوں بول رہے بابا؟ تو کہا بیٹی یہی وہ دروازہ رہے گا کہ جہاں سے تم داخل ہوگی، یہی وہ بازار ہوگا جہاں شمٹ تعارف کرائے گا، حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، آپ تڑپ کے روئیں گے کہ بی بی زینب کی مصیبت کیا تھی۔ جب یہ قافلہ شام میں انٹر ہو رہا تھا، سیریا میں، تو شام کا وقت تھا۔ شمن نے آ کے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ آج کی رات ہم یہیں خیام کریں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ایسا ہم خیام نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ سر ہیں، معلوم کر کسی کا کوئی گھر ہے تو ہم جا کے وہاں ٹھہر جائیں گے۔ شمن نے معلوم کروایا تو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک لیڈی کا محل ہے، قصر ہے، پیلس ہے۔ تو اس نے کہا، خود گیا ظالم شمن، وہ عورت خاتون باہر آئی، پردے کے پیچھے آئی اور پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس خاتون نے پردے کے پیچھے سے کہا، میرا نام شیرین ہے، میرا نام شمن نے کہا، بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ شمن نے کہا کہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، یہاں رات میں ٹھہرنا چاہتے، ہمارے ساتھ کچھ سر ہے۔ تو شیرین نے کہا، جب تک میں سروں کو دیکھ نہ لوں میں اجازت نہیں دوں گی۔ اس کے سامنے سب سے پہلے امام حسین کا سر پیش کیا گیا۔ شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا، کہا ارے بڑا جانا پہچانا چہرہ معلوم ہوتا۔ حسین کی مظلومیت کو دیکھی، حسین کی غربت کو دیکھی، کہا یہ سر میں ضرور رکھوں گی۔ بس عزیزو، قافلہ روکا گیا۔ ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ قافلہ روکا گیا، سیدانیہ ایک گوشے میں آ کے بیٹھی، شیرین نے بٹھایا۔ جب بٹھا کے جانے لگی شیرین تو دوسری بیویوں نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے کہیے کہ یہ جو ہمارے وارثوں کے سر ہے وہ ہم کو دے دے۔ جب سے ہمارے بچے ذبح ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے شیرین کو بلایا، بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی، یہ وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ کم از کم ہم کچھ رو لیں، آج کی رات تیرے پاس ٹھہرے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ جیسے ہی علی اکبر کا سر اٹھایا، لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا رے یہ میرا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بچہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے علی اصغر کا سر اٹھایا۔ رباب نے کہا میرا پیاسا علی اصغر پانی کے لیے گیا تھا، ذبح ہو گیا۔ قاسم کا سر اٹھایا، ام فروا آگے بڑھی، عباس کا سر اٹھایا۔ بیویوں نے کہا یہ میرے پردے کا محافظ تھا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا، زینب نے آگے بڑھ کے سر لیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھا، کہا ماں جائے ہائے میرے حسین۔ جیسے ہی حسین کہا شیرین رک گئی، رک کے کہنے لگی کہ اے بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، آپ کوئی اور نام لو۔ تو زینب نے کہا عباس کے بھائی۔ پھر شیرین رکی، رک کے کہا یہ نام نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ پھر زینب نے کہا علی اکبر کے بابا۔ شیرین رک گئی، کہنے لگی بی بی یہ کون حسین ہے، کہیں فاطمہ کا بیٹا تو نہیں؟ زینب نے کہا شیرین ارے ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ میرا بھیا، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم اور سکینہ الہی۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔
یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. یہ مجلس کا ثواب جتنے محرومین ہیں اللہ ان کی خبروں میں پہنچے. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو بی بی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ اللہ اس کی خبر میں اس مجلس کا ثواب پہنچ جائے. دنیا میں جتنے بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ایک خوجے بھائی ہمارے بامبے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایک مومن کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایک بچی کا، یہاں پہ بھی کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، یہاں پہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ینگ لڑکے کا، مہدی نام تھا. تو پروردگار جان جا میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہے بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ، بی بی ام کلثوم کی مصیبتوں کا واسطہ اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما. سیریا میں شہزادی زینب اور سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، آزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما. ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جو یہاں پر رزق کے پرابلمز میں اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے. جو قرض میں ہیں، ڈیپس میں، اللہ ان کے ڈیپس کو دور کر دے. پروردگار جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما. پروردگار جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کو بہترین رشتہ معین فرما. ہماری نسلوں میں تیری وحدانیت اور محبت اہل بیت کو قائم رکھ. پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. ہم کو اپنے امام کے پریپریشن کے لیے تیار ہونے کے لیے ہم کو توفیق دے کہ ہم ایسا مولا کا سپاہی، ان کا سولجر بنے جو 313 میں آ جائیں انشاءاللہ. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو فارگیو کر دے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.